बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं खान और होपफुली आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने शो का। और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मई के महीने में बुनियानु मरसूस जब ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च किया गया, उसके बाद से कामयाबियों का सिलसिला तवातुर के साथ जारी है। और पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी महाज में कामयाबी हासिल की, बल्कि सिफारती महाज में भी ज़बरदस्त कामयाबी का सिलसिला जारी है। और आपको याद होगा कि भारत को बहुत आग लगी थी जब पहली मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे अमेरिका पर गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी अहम मीटिंग हुई थी और वो जो डिनर हुआ था उसके बड़े चर्चे रहे थे। उसके बाद दूसरी मुलाकात हुई, दूसरा अमेरिका का दौरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी पाकिस्तान को अचीवमेंट ये मिली कि अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अब अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि BLA और उसका ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है और BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। अब बहुत सारे वाक़यात भी गिनवाए गए और पाकिस्तान हमेशा से बताता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है, दहशतगर्दी हो रही है और उसमें प्रॉक्सीज मुलविस हैं, बैरूनी अनासर मुलविस हैं। और आज इसका इजहार जो है वो बाकायदा तौर पर अमेरिका भी और ये भारतीय स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान में एक्टिव होती हैं। भारत का जो इंतशार फैलाने का प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान में, उसको ये लेके चलती हैं। महकमा खारजा ने बड़े क्लियरली कुछ वाक़यात गिनवाए जिनमें BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर हमला किया, फिर गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों में BLA ने जिस तरीके से जिम्मेदारी कबूल की। फिर 2025 में अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ था, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। उसके अलावा 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ भी किया हुआ है BLA तंजीम ने। और ये बात अमेरिकी महकमा खारजा ने बड़े क्लियरली स्टेट की। महकमा खारजा ने मज़ीद ये भी कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा और बड़ा क्लियर और दो टोक मौक़िफ़ है ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ। और पाकिस्तान के बयानिए की एक फिर से तायीद हुई, आलमी सतह पर तायीद हुई। और जब पाकिस्तानी बात करता था कि हम खुद विक्टिम है दहशतगर्दी के, टेररिस्ट के, तो उस बात को एम्फेसाइज किया गया, उस बात को आज कल दोबारा से एक दफ़ा उसको रिजुविनेट किया गया और उस बात की तायीद की गई। बिल्कुल। और आप ये देखें कि ज़ाहिर है प्रॉक्सीज़ हैं, भारत की सपोर्ट हासिल है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि ये तमाम तर नेटवर्क जो है अफगानिस्तान से भी काम कर रहा होता था। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल का दौरा और उसके बाद हम देख रहे हैं कामयाबियों का सिलसिला जारी है, पहले दौरे के बाद भी, इस दौरे के बाद भी। अब जो कलअदम तंजीमें हैं उनको दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया गया, क्या ये कितनी अहम पेशरफ्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया एंड साइम, गुड मॉर्निंग। और देखिए, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है एक्चुअली। अगर हम इसको मई के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब इंडिया ने हमारे ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किए, तो ये हम मई ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी एफर्ट्स हो रही है, चाहे वो मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक है या पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं, उनका एक इम्पैक्ट आ रहा है जी, और इफेक्ट आ रहा है। मई 25 में जो हमारा रिस्पांस किया, ये सिर्फ एक मेयर रिस्पांस नहीं है टुवर्ड्स इंडिया जी। आपने उनका पूरा स्क्रिप्ट को फ्लिप दे दिए और आपने दुनिया को ये साबित कर दिया सदफ कि ये जो मेयर मिलिट्री माइट आपके पास हो सकती है, लेकिन आपकी जब तक आपका क्लैरिटी ऑफ मैसेज और उससे ज्यादा जो क्रेडिबिलिटी इन द कंडक्ट ऑफ दैट मैसेज है, वो पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया। कहने का मकसद ये है कि वो जो कहता है पाकिस्तान वो करता है। हमारा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान का स्टांस था, वो चूंकि सच पर बेस्ड है, इसलिए हमारा नैरेटिव आगे बढ़ा है। फिर परफॉर्मिंग पाकिस्तान सामने आया है जी। पाकिस्तान ने एज अ नेशन परफॉर्म किया है। आप वो जो 4 दिन की लड़ाई है, वो हमारी 70 साल लड़ाई पे हावी हुई है जी। पूरी जब परफॉर्मिंग नेशंस आती हैं, तो अमेरिका जैसे ममालिक जो होते हैं या जो बड़े मुल्क होते हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क हो, वो आपकी डुअल फेस डिप्लोमेसी को इंडिया की उसने रिजेक्ट की है और उन्होंने पाकिस्तान के ट्रू नैरेटिव के साथ खड़े हुए हैं, परफॉर्मिंग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ऑफ कोर्स हमारा जो डिप्लोमेटिक मैनूवर्स की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी और हमारी जो फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेसी है, जैसे बिलावल भुट्टो वगैरह गए थे हमारा पूरा नैरेटिव लेके। उसके साथ साथ फील्ड मार्शल का जब लंच हुआ विद द ट्रंप, फिर आपको याद होगा चीफ ऑफ डिफेंस की एक मीटिंग हुई यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, और
مائیکل کوریلا جو ہے مائیکل کوریلا کمانڈر سینٹ کام وہ پاکستان میں موجود تھے. اس کانفرنس کا پاکستان کے اندر ہونا اور اب 2 مہینے کے اندر اندر ایک یہ تیسرے دورے کا ہونا جو سینٹ کام میں فیلڈ مارشل عاصم گئے ہیں جل کوریلا کا سینڈ آف میں اور جل کوپر جو جنہوں نے نئے سینٹ کام کمانڈر ہے وہاں پہ چیئرمین جوائنٹ کین بھی موجود تھے. تو یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس پہ پاکستان کا انہوں نے مقصد کو پاکستان کو باپ لیا ہے اور دیٹس وائی دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ پاکستان ایک وکٹم ہوا ہے ایک پراکسی اور پراکسی کے کلائنٹس جس میں بی ایل اے اور بجیت بریگیڈ جو بلوچستان کی اپلیکیشن اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس ول گیو اے فلپ اور یہ ابھی دیکھیے گا آپ دیکھیے گا کہ یہ ابھی بڑھیں گی چیزیں انشاءاللہ. ان کی جو سپورٹرز ہیں ابیٹرز ہیں اس میں دونوں کنٹریز آؤٹ سائڈ کنٹریز بھی شامل ہوں گی جس میں افغانستان اور خاص طور پہ انڈیا اور یہاں جو ڈومیسٹک ان کے سپورٹرز ہیں. پھر آپ نے دیکھو کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سو کال لیڈرشپ وہ پوری ویسٹ میں بیٹھی ہے. تو اب پاکستان ول ہیو اے بیٹر چانس کہ وہاں پہ بھی پریشر ڈالے ان کی جو فائنینشیل لائنز ہیں فیٹف کی جو چیزیں ان کو بھی لے کر آئے. اور انڈیا کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا کمیلین فیس جو گرگٹ والا ڈپلومیٹک فیس ہے وہ بالکل ولنریبل ہو کے سامنے آ گیا جی. تو اب اس کے اوپر بھی پریشر ڈالنے کی پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی آ گئی ہے. بٹ اگین ہول آف نیشن کے ساتھ ہم نے بڑا سیریس اس چیز کو آگے لے کر ایک چیز بہت واضح ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اس کے نتائج ہیں یہ اس کے ثمرات ہیں اس کے ڈیویڈنڈز ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کا یہ جو اقدام ہے یہ ریکگنائز کرنا یہ اکنالج کرنا کہ کل عدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور اس کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں بھارت کی پراکسیز ہیں. بلوچستان کی اگر بات کی جائے بلوچستان میں سازگار حالات اور امن دشمنوں کے خلاف یہ اقدام کتنا مؤثر ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں نا جب یہ ابھی تنظیمیں چلی جاتی ہے نا سائم اس کی جو میتھڈالوجی ہے کہ یہ آگے بڑھتا کیسے ہے یہ سلسلہ جب یہ بین ہو جاتی ہے تو یو کین کریٹ کولیشنز جی. آپ کی مورل سپریورٹی ہو جاتی ہے. آپ کا جو موقف ہے نا اس کو ریکگنیشن مل گئی ہے اس پہ بہت ثبت ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کہہ رہے ہیں ان تنظیموں کے بارے میں وہ فیکٹ ہے. اور پھر جب سے را ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے انڈیا اٹیچ ہوا ہے تو انہوں نے اتنے بھونڈے طریقے سے کاروائیاں کی ہے کہ اب پوری دنیا یو کانٹ میک فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. پھر آپ کی اتنی بھی موریلٹی ختم نہیں ہوگی ہے دنیا کی کہ وہ بالکل ہی پاکستان کے اگینسٹ ہو جائے. اور دوسرا بھارت کا ایک چہرہ سامنے ہے. اب یہ آگے بڑھیں گی. یو کین کریٹ ریجنل کولیشنز یو کین کریٹ انٹرنیشنل کولیشنز. ابھی جب آپ امریکہ سے بات کریں گے خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں تو آپ کا گراؤنڈ ڈفرنٹ ہوگا. آپ کہیں گے جی آپ نے ان کو جو بین کیا ہے اور وہ بین ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے کہنے پہ یا ان کی خواہش ہوگی ہے تو وہ بین کریں گے. دے ہیو ٹو گیو دی ایویڈنس اور ریزنز کہ ہم بین کیوں کر رہے ہیں. اس لیے تو وہ کوٹ کر رہے ہیں ایئرپورٹ کا کوٹ دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ کا انسیڈنٹ میرے خیال میں 2014 کے if I'm not wrong اور پرانے انسیڈنٹ یہ جو ڈپلومیٹک ایویڈنسز ہوتے ہیں جی یہ آج آپ جو مثلا ہم کہتے ہیں نا آپ نے ڈوزیئر دے دیا انڈیا کے خلاف وہ ڈوزیئر جو آج آپ دیں گے 2, 2.5, 3 سال کے بعد اس کے اثرات دیکھیں گے. ڈپلومیسی ایسے فنکشن کرتی ہے ورلڈ کی. تو یہ وہاں سے کمولیٹو اب یہاں پر پہنچے ہیں کہ دس از ناٹ گڈ. پھر دیکھیں امریکن انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے ریجن میں. وہ اکنامیکلی پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بزنسز کرنا چاہ رہے ہیں. تو آف کورس ونس امریکہ از انویسٹنگ ان پاکستان تو جہاں آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے آپ اس ماحول کا جہاں جس جگہ پہ آپ کے پیسے یا دولت پڑی ہوگی آپ شاید ہو سکتا ہے کسی اور کے گھر میں پڑی ہو اور وہ گھر والے کی اپنی دولت اتنی ہے تو آپ اس کے گھر کی زیادہ پروٹیکشن کریں گے. تو دے وانٹ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ وہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ اکنامیکلی امریکہ جڑنا چاہتا ہے. ایک پرامن انوائرمنٹ ہو. زاہد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا ذرا. ظاہر ہے اس سارے سینیریو میں بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو ذمہ دار ہے بھارت ہے اور اس کے ہم کئی بار مختلف پلیٹ فارم پر ثبوت بھی فراہم کر چکے ہیں جن ڈوزیئرز کا آپ نے ذکر بھی کیا. اور کلبھوشن یادو کی اگر ہم بات کریں تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا. اب امریکہ کا جو یہ اقدام ہے بھارت کے اوپر کیا قہر ڈھائے گا اور بھارت کی جو پوزیشن ہے اس خطے میں جو ان کا نیریٹو ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کتنی کمزور ہوئی ان کی فارن پالیسی کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں ان کو تو اس وقت وہ کہتے ہیں نا نمک پاشی ہو رہی ہے جی ان کے زخموں پہ. تو اگر آپ نے بھارت کی حالت دیکھ لی ہے تو ان کا جو سرکس ہے جس کو میں گودی میڈیا اور سرکس کہتا ہوں اس کو آپ صرف 30 منٹس آج آپ جب واپس سائم اور زدب آپ واپس گئے صرف 30 منٹس وہ میڈیا دیکھیے گا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. اور آپ صرف چینل چینج کیجئے گا تو آپ کو اگر آپ 20 چینل چینج کریں گے تو 18 کے اوپر پاکستان امریکہ ٹرمپ اینٹی. تو یہ ان کی حالت ہے.
آپ جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کیا کہ آپ نے پورے فلپ کر دیا, پورا اسکرپٹ ہی الٹا کر دیا, اور آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے. آج آپ کا نیریٹو جو ہے جس کے اوپر آپ نے بیس, چونکہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے, سچ کے اوپر مبنی ہے, تو اس کی پذیرائی ہو رہی ہے جی. تو بھارت کا نیریٹو بیٹ ہو گیا ہے. بھارت کا نیریٹو دیکھیں نا, پچھلے ابھی کچھ جب سے ہندوتوا کی اپلیکیشن پیک پہ گئی ہے, تو بنگلہ دیش میں دیکھیں نیریٹو ہیز گون ڈاؤن, ریجنل کنٹریز میں دیکھ لیں نیریٹو ہیز گون ڈاؤن. چائنا کے خلاف 10 دن پہلے تک وہ نمبر 1 اینیمی تھا چائنا ان کا, اب وہ مودی صاحب اسی SCO میں جا رہے ہیں جس کے اعلامیوں کو وہ سائن نہیں کرنا چاہتے. اعلامیہ سائن نہیں کیا پچھلے SCO کا کہ جی ہماری تو کسی نے, کیونکہ ہیوبرس اپروچ تھی, گھمنڈ میں مبتلا اور ایک جھوٹے گھمنڈ میں مبتلا ایک سٹیٹ ہے, وہ پچھلے SCO کا جوائنٹ ڈکلیریشن تو سائن نہیں کرنا چاہتی, لیکن اگلے میں جانا چاہتی کیونکہ جھوٹے پڑے ہیں امریکہ سے, جس کو آپ نے جھوٹا بتایا تھا کہ جی میں آپ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں, میں آپ کا واچ ڈاگ ہوں. تو آپ پیڈگری تو ہوتے تو چلے امریکہ آپ پہ ہاتھ رکھتا, آپ تو اسٹرے ڈاگ نکلے ہیں, آپ تو وہ جو اڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں ویسے ڈاگ نکلے, تو امریکہ نے آپ کو ریجیکٹ کیا. Then you are embarrassing the president of the United States, اور بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سیز فائر نہیں کیا, تو you are embarrassing him. تو وہ آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ کی, تو وہ they are in trouble, their policy is failing. اور ہندوتوا جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا, آج میرا وقت یاد رکھیے گا کہ ہندوستان کے لوگ پچھتائیں گے کہ یہ ہندوستان کے پورا جو سٹرکچر ہے اسٹیٹ کا اس کو لے ڈوبے گا. اور زاہد صاحب آپ نے ہندوتوا کی بات کی, آفٹر بنیانم مرسوس مودی سے جب سوالات کیے گئے کہ آپ کیا شواہد ہیں آپ کے پاس, پہلگام کے کیا شواہد ہیں, لیفٹ رائٹ کی میں بات کروں, لوک سبھا میں جب اپوزیشن لیڈرز نے سوالات اٹھائے, مودی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام جھوٹ جو ہے مودی سرکار کے ڈی بنک ہوتے چلے جا رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو گرفتار کیا گیا, ان کی بہن پرینکا گاندھی کو گرفتار کیا گیا. ایک پرامن پروٹیسٹ ریلی تھی جس میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں شفاف ووٹر لسٹیں جو ہے وہ آپ پرووائڈ کریں. مودی کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جو خطے میں اس کی ہیجمنی تھی انڈیا کی, وہ تو ختم ہو ہی رہی ہے. عالمی سطح کے اوپر بھارت کی ساکھ جو ہے وہ تو برباد ہو ہی گئی ہے. ڈومیسٹک پولیٹیکل جو وکٹ ہے وہ بھی بڑی ویک نظر آ رہی ہے بی جے پی حکومت کی. جی بالکل, دیکھیں بھارت دو ہی چیزوں پر سائم بڑا پراؤڈلی اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک ویلیوز اور سیکولرزم, ان دو کے اوپر بیس کرتا تھا اپنا شو کیسنگ. دونوں ختم ہو گئی. اٹ از اے ہندوتوا اینڈ اٹ از اے ڈیپ اسٹیٹ. جتنے بھی الیکشن کمیشنز ہیں جو ان کا سپریم کورٹ بڑا پراؤڈلی اپنے آپ کو کورٹ ہوتے تھے انڈین ڈیسیجنز, پوری دنیا کے جو لیگل پریکٹسز ہیں ان میں کورٹ ہوتے تھے. آج لیگل سسٹم دیکھ لیں, آج ان کا الیکشن سسٹم دیکھ لیں, they have become the subservients of the RSS. ہندوتوا کی سے لتھڑی ہوئی یہ کورٹس اور لتھڑا ہوا یہ الیکشن کمیشن اور لتھڑے ہوئے یہ ان کے سسٹمز بن گئے. اور ملٹری کو دیکھ لیجئے, ابھی ان کے جو انیل چوہان ہے CDS ہے, 1.5 سال ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لا کے CDS پتا چلا جی کہ یہ اچھا انڈیا کی ایک اور انٹرسٹنگ فینومینا سائم آپ کے پروگرام میں بات کرتے ہیں, ان کو ہر چیز بعد میں پتا چلتی ہے کہ جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے, یہ جو چوہان ہے CDS, 1.5 سال بعد ان کو پتا چلا یہ تو پروفیشنلی بڑے زبردست آدمی, ان کے جہاز گر گئے. 6 مہینے بعد ان کو کسی نے بتایا چیف صاحب کو کہ جی ہم نے تو پاکستان کے جہاز, ان کو اکثر جو مکے ہیں نا وہ جنگ کے بعد یاد آتے ہیں, وہ ان کو اپنے منہ پہ مار لینے چاہیے. تو یہ اچھا پھر جو ملٹری ہے, ابھی چوہان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو ملٹری تھنکنگ ہے انڈین آرمی کی, وہ ہنومان اور وہی جو فنڈامنٹلسٹ ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے اس پہ بیس کر کے تھنکنگ ہوگی اور ہم ماڈرنائز کریں گے. یعنی کہ آپ نے اکھنڈ بھارت کے لیے جو آپ نے ملٹری تیار کرنی ہے, دیٹ یو آر یوزنگ دی انڈین ملٹری. تو یہ ایئر چیف بھی اس کی باڈی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ان کے اپنے کانگریس میں ایک وہ سکھ رہنما ہے جو کانگریس کے ان کی لوک سبھا میں, ان کی اسپیچ سن لیجیے کہ جب جہاز گرا تو میں خود گیا ہوں اس جگہ پر, وہ آپ ریپیٹ کر لیجیے, دیکھ لیجیے. اور میں نے خود دیکھا ٹیل 001 جو رافیل کی ٹیل ہے وہ وہاں پہ گری ہوئی تھی, اور وہ خود ابھی تو آئی مین کہ ایک جھوٹے نیریٹو کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا زاہد صاحب, اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. امریکی صدر جب کہتے ہیں پاکستان نے جہاز, بس انجوائے کریں صدف. یہ فکشن جو ہے نا اچھی ایک انہوں نے سیزن 2-3 چلا رہے ہیں, ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد ایک نیا سیزن لے آتے ہیں. فکشن ورلڈ میں چلے گئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں سب سے بڑے یہ دشمن ہے انڈیا کے اپنے لوگوں کے, جن کے لیے یہ پہلی لیڈرشپ دیکھی ہے جو کانفلکٹ ریزولوشن بجائے کانفلکٹ کے اندر تھرائیو کر رہی ہے. ان کی پالیٹکس, ان کی اکنامک,
اور بہت کرپشن کی اکانومی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ جو پروکیورمنٹس ہوتی ہیں, یہ جو ٹیررزم میں پیسہ ڈالیں گے, تو یہ جو چائے والے سرکار ہے یہ ابھی چائے والی نہیں رہی ہے. they have gone far ahead. اڈانیز اور امبانیز کا یہ انڈیا بن گیا, اٹس اے کارپوریٹ انڈیا. اس میں کوئی سیکولرزم, کوئی ڈیموکریسی, یہ فنڈامنٹل چیزیں دے آر نو مور دیئر. اور جس طریقے سے مائنارٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آئی تھنک دس انڈین لوگوں کو بھی اسکروٹنی کرنی چاہیے. بی جے پی ہیز لاسٹ دی پلاٹ. زاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. اور کل جب ہم نے ویسے مناظر دیکھے راہل گاندھی کو ریسٹ کرنے کے, تو پرینکا گاندھی بختر بند گاڑی میں موجود تھیں, اور ان کے وہ کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب مودی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے. ان کا بڑا ایک اسپیسیفک انداز تھا, اینڈ دس از رائٹ. جب سوالوں کے جواب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہندوتوا پر, مسلم دشمنی پر مودی اتر آتا ہے, دوسرے طریقے اپنائے جاتے ہیں. اچھا جی, ہم ذرا آ جاتے ہیں ہماری ملک کی جو سیاست ہے اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. کل بڑی خبریں آئیں کہ مری میں, اب آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے مری میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑے جو ہیں ان کی بیٹھک لگی. اب ظاہر ہے جب اس طرح کی بیٹھک لگتی ہے تو پھر بڑی چمگوئیاں بھی ہوتی ہیں. سو پارٹی کے صدر نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا. اب اپوزیشن کی جو احتجاجی حکمت عملی ہے اس سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا. پھر ساتھ ہی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بتائے کہ وہ ملک کے ساتھ ہے یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ ہے, اور فیصلہ کرنا ہوگا. پی ٹی آئی پہلے اس ملک کی, اس مٹی کی زبان بولے, پھر ان سے بات ہوگی. یعنی کہ بات چیت کا آپشن ہے, لیکن کچھ اس میں ظاہر شرائط بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے موجودہ جو حکومت ہے اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتی ہیں. اچھا, وہ بیوروکریسی والی ٹویٹ تو آپ کو یاد ہوگی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی, خواجہ صاحب نے ٹویٹ کی تھی. کل رات خواجہ صاحب بڑی فارم میں تھے اور پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, پروگرام خبر ود مالک میں, اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے اور بیوروکریٹس کو ہر سال اپنے اثاثے ظاہر کرنا لازمی کیا جائے. ذرا سنواتے ہیں آپ کو. 78 سال سیاستدان بھی میں آپ کو بتا دوں گا, فوجی بھی بتا دوں گا, جج بھی بتا دوں گا, ان کو کوئی نہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. ایک بیوروکریٹ بتا دیں جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. میں ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا, فوجی ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا, ججوں کا مجھے پتہ نہیں ہے, نہیں رکھ سکتا. وہ بھی شور, ہاں جی, اچھا چلو ٹھیک ہے, وہ بھی نکل گئے. یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں. ایسٹ ڈکلیریشن آپ مینڈیٹری کریں گے, میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں. ڈیول نیشنلٹی ختم کریں گے, بالکل ختم ہونے چاہیے, ایسٹ ڈکلیریشن ہونا چاہیے. میں تو دعا گو ہوں, اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بہت, کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں ساری کی ساری سویلینز پہ آتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ, گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے. میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے دیٹ از گڈ فار پاکستان. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہے. خاور, بتائیے گا, تو بڑی بیٹھک جو لگی ہے, اب ظاہر ہے جب اس طرح کی بیٹھک لگے گی تو مختلف خبریں بھی اس سے جنم لیتی ہیں, تو یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچی ہیں کہ مری میں کیا ہوا؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از ناٹ اوکے ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جس کی خبریں ہیں. ظاہر ہے جب پارٹی کے اپنے ایک ایم پی اے کے گھر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ریڈ ہوگا, جس طرح راول پنڈی کے اندر چودھری نعیم کے گھر ریڈ ہوا آدھی رات کو, گرفتاریاں بھی ہوئیں, پھر سارے راول پنڈی کے ایم پی ایز جا کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر جو سیالکوٹ میں اے ڈی سی آر جو ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کافی قربت ماضی میں رہی ہے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ. ظاہر ہے سیالکوٹ جیسا جو شہر ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے, پاکستان کا نون سٹی ڈسٹرکٹ, اور ایک امپورٹنٹ پوزیشن والا بندہ وہاں پہ, اس کی گرفتاری ہوتی ہے, پھر اس کے گھر چھاپا پڑتا ہے, پھر جو وہاں سے چیزیں ملتی ہیں برآمد ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور پھر خواجہ آصف صاحب کی جب وہ یاد ہوگا ریزگنیشن کے حوالے سے ایک تحریر آ جاتی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ریزائن, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر نکلی. سو لاٹ از ہیپننگ. اب سوال آپ کا کہ مری میں یہ بیٹھک ہوئی ہے اس کے اندر یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہیں اس بیٹھک کی, ایک تو ظاہر ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں پارٹی, یہ جو ریڈز ہوئے ہیں, گرفتاری ہوئے ہیں, اس حوالے سے مریم کا ایک نقطۂ نظر ہے کہ جی ظاہر ہے میرے پاس شواہد ہیں, کرپشن کے ثبوت ہیں, تو جو اگر پارٹی کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں, حکومت تو کرنی ہے, کیا کریں. دوسری طرف ظاہر ہے جو سیاسی لوگ ہیں
जो समझते हैं कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो पार्टी, हमारी अपनी पार्टी मुझे हमें कर रही है, तो वो शिकायतें कर रहे हैं पार्टी की आदत से। और पार्टी के सदर मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं और उनका नुक्ता नज़र भी सुनना है। जाहिर है फिर बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, बाई इलेक्शन में टिकट्स किसको मिलनी है, क्या होना है, वो भी बातचीत चल रही है। सो मुल्क के अंदर इस वक्त जो जाहिर है सियासत के अंदर एक हलचल चल रही है, तो उस हवाले से सारी बहस हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। लेकिन जो एक अहम चीज़ हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए। ज़ाहिर आपको याद होगा इलेक्शन से 2 दिन पहले, रादर 24 घंटे पहले एक इश्तिहार छपा था सारे अखबारात के अंदर पाकिस्तान के फ्रंट पेजेस के ऊपर कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, आपको याद होगा। इतने अरसे के दौरान वो खामोश हो गए, बिल्कुल वो सियासत से ऐसा लगा जैसे किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली है। अब लग रहा है वो दोबारा से मुतहरक हो रहे हैं। आपने देखा होगा जब ईरानियन प्रेसिडेंट आए, उनको उन्होंने रिसीव किया लाहौर के अंदर, और उसके बाद भी मुख्तलिफ जो है मौक़ों के ऊपर वो अपीयरेंस अपनी दे रहे हैं। तो पार्टी के अंदर से कुछ जो खबरें हमें मिल रही हैं वो यही हैं कि जो कायद हैं वो अब थोड़े से वो हरकत में आ रहे हैं, वो थोड़ा सा पार्टी की तरफ, पार्टी की सियासत की तरफ देख रहे हैं। ज़ाहिर है बड़ी तादाद के अंदर अब इलेक्शंस होने हैं, बाई इलेक्शंस होने हैं, और उसके अलावा भी पार्टी के अंदर ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि पार्टी जिस तरह बात की जाती थी माजी में, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, कि जी हमने वो अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया रियासत के लिए। लेकिन ज़ाहिर है जो सियासतदान है या पार्टी है वो सियासत तो उसको करनी है, अगले इलेक्शन भी आने हैं, तो पार्टी के अंदर से भी प्रेशर था। तो ये सारे मामलात हैं जिनको सामने रखते हुए। अच्छा खावर, एक बात बताइएगा, जरा ख्वाजा साहब की बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ी बात कर रहे हैं आजकल। कल रात भी उन्होंने प्रोग्राम में बैठे हुए थे मालिक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अपने असासे जाहिर करें, प्लॉट्स का ये जो लामतनाही सिलसिला है ये रुकना चाहिए। ये ख्वाजा साहब अचीव क्या करना चाह रहे हैं? देखिए जी, ख्वाजा साहब ज़ाहिर है वो अपनी मिसाल खुद ही हैं। अब ये जो सारे मशवरे टेलीविजन के ऊपर आके बात करते हैं, प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं, तो एक सादा सा सवाल जो हमारे जैसे छोटे मोटे साथियों के ज़हन में आता है कि आप एक पार्टी का हिस्सा हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। तो पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है वो सादा अक्सरियत में नहीं है, उसके पास 2/3 मेजोरिटी है। फर्ज करें आज के आज वो आईने पाकिस्तान की पूरी हैयत को अगर तब्दील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये जो है कि जी कानून साजी होनी चाहिए दोहरी शरीयत के हवाले से, इसके लिए तो आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं, सादा अक्सरियत चाहिए। आप सादा कानून पास करना है आपने। तो सेशन दोनों हाउसेस के चल रहे हैं। अभी एक जो है 2 पेजेस का आप एक बिल पेश करें और शाम तक कानून साजी हो जाएगी और आसिफ जरदारी साहब उसके ऊपर साइन कर देंगे। बाकी जो मामलात हैं कि जी मुल्क के अंदर करप्शन हो रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो हमने जो अपनी सहाफत के अंदर देखा है, हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो हुकूमत ही थ्रू ब्यूरोक्रेसी की है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स उनके वो ज्यादा करीब रखते हैं शरीफ जो ब्रदर्स हैं। अभी भी देखें आहद चीमा साहब हों तो केशाह साहब हों, दोनों मिनिस्टर साहिबान माजी के अंदर इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, बाद में ज़ाहिर है वो अपनी सर्विसेज छोड़ के और या रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बाकायदा हिस्सा बन गए। सो वो ब्यूरोक्रेसी को भी अच्छा जानते हैं, निज़ाम के ऊपर पूरी तरह उनकी गिरफ्त भी है। तो ये जो सारे मशवरे हैं वो टेलीविजन के ऊपर आके बैठ के, चले ये भी अच्छी बात है, उनको देने चाहिए, लेकिन असल काम तो ये है कि अपनी पार्टी के अंदर या काबीना वो जो पार्टी के बड़े हैं वो उन तक शायद मैसेजिंग करना चाह रहे हो ख्वाजा साहब, मे बी दैट कुड बी द रीजन। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच खावर घुमन हमारे साथ थे। भाई ये सूरत हाल है सियासत की, और देखते हैं अब मजीद क्या इसमें डेवलपमेंट होती है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब जरा बात कर लेते हैं कुछ खेल के मैदान से।
کرکٹ کی خبریں آج کل ذرا ہم چونکہ کرکٹ چل اس طرح سے رہی ہے تو ہم ذرا انکلوڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. اب دنیا کی سوچیں 10ویں نمبر کی ٹیم ویسٹ انڈیز سے دوسرا ون ڈے ہارنے کے بعد, دوسرا ون ڈے ہمارے ویسے 5 وکٹوں سے, میں یاد کروا دوں آپ کو, نمک پاشی آپ کے زخموں پر تھوڑی سی کر دوں. پہلا ہم جیتے 5 وکٹوں. جی, تو آج پاکستان کا تیسرا میچ ہونے جا رہا ہے. سیریز کا آخری ون ڈے جو جیتے گا وہی سیریز کا فاتح بھی کہلائے گا, اور اس لحاظ سے آج کا میچ نہایت ہی اہم ہے کیونکہ 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کا ایک میچ پاکستان, اور جیسا کہ ابھی صدف نے آپ کو بتایا, ایک کا فاتح ویسٹ انڈیز رہ چکا ہے. تو اب لاسٹ فائنل میچ ہوگا. یہ تو ظاہر ہے. اب اچھا ویسے اس طرح کی جب سچویشن بن جاتی ہے نا تو پھر مزہ بھی آتا ہے, ٹو بی آنیسٹ, ورنہ تو وہ یک طرفہ کھیل جاری رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے, جیسے کہ سائم نے شروع میں مینشن کیا کہ 10ویں نمبر کی ٹیم سے جو ہے ہم اس طرح کھیل رہے ہیں, تو پاکستان کی ٹیم ابھی تک اپنی بالنگ جو ہے وہ سیٹ نہیں کر سکی ہے. دوسرے ون ڈے کی اگر بات کر لیں تو حسن علی, محمد نواز, ابرار کو, فہیم اشرف, سفیان مقیم اور نسیم شاہ کی جگہ انہیں شامل کیا گیا تھا, لیکن یہاں بھی ہم وہ پرفارمنس نہیں ان کی دیکھ پائے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اب بالنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بیٹنگ پہ تو ہمیشہ ہی سوال اٹھتے ہیں, مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ون ڈے ہے اس میں بیٹرز ہمارے کیا کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے کہ نہیں. اور اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینکر پرسن نجیب الحسنین. تھینک یو سو مچ نجیب جوائن کرنے کے لیے. نجیب, کچھ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹیم جو ہے میچ کے لحاظ سے یا پچ کے لحاظ سے میں کہہ لوں مخالف ٹیم کے لحاظ سے کیا نہیں بنائے گی, اور ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہم ہار رہے ہیں, مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ظاہر ہے ویسٹ انڈیز کی جو پوزیشن ہے, جو ان کی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے. سو آپ کا ویسے ٹیم پر کیا تجزیہ ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. عبداللہ اور سائم کے بیچ میں 37 رن کی پارٹنرشپ لگی. جب آپ اتنا دیر کھڑے ہو گئے تو ٹیم کو مشکل سے نکالنا بھی پھر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتا تھا آگے بارش کے چانسز ہے, ذرا تھوڑا سا لمبا لے کے جاتے جب آپ سیٹل ہو گئے ہیں. لیکن عبداللہ شفیق کے لیے تو میں کہوں گا کہ وہ ان کو اپنے کتابی شاٹ سے فرصت ملے تو وہ کوئی میچ پہ دھیان دیں. دوسری طرف سائم کو لگتا ہے کہ ان کی وکٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, ان کو کنسسٹنسی لانی ہوگی. یہ تو ان دونوں پہ بات ہو گئی. بابر اعظم کے لیے لوگ لگے رہتے ہیں کہ ہم جیسے ان کے مخالف ہیں یا ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری لینی ہوگی. نام ان پہ کنگ کا دیا ہوا ہے, پرفارمنس ان کی یہ ہو رہی ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ان کے بغیر ون ڈے اور ٹیسٹ کی ٹیم نہیں بن سکتی کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. وہ اچھے پلیئر ہیں لیکن تھوڑا ذمہ داری سے کھیلنا اور تھوڑا ٹیم کے لیے کھیلنا بڑا ضروری ہے. جہاں تک رضوان کی بات ہے, بھائی ان کی اکراس آل فارمیٹ 40 کی ایوریج ہے, بٹ ون ڈے میں اسٹرائک ریٹ دیکھیے 86 کا اسٹرائک ریٹ ہے. یہ بابر دونوں 86 89 کے اسٹرائک ریٹ سے جب آپ کھیلیں گے, ماڈرن ڈے کرکٹ کہاں چلی گئی ہے اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہیری بروکس ٹیسٹ میں ان سے تیز کھیلتا, بھائی یہ ون ڈے میں اتنا سلو کھیل رہے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اور رضوان کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ شروع میں آ کے تو بالکل ہی سو جاتے ہیں, پھر بعد میں ریکوری کرتے ہیں, تو ہر بار آپ کو ریکوری کا موقع نہیں ملے گا. ایسا بھی ہوگا جیسا اس گیم میں ہوا ہے, آپ کی وجہ سے ٹیمپو ہی نہیں بن پایا پاکستان کی بیٹنگ کا. تو بیٹنگ نے تو بہت ڈس اپوائنٹ کی. تو بیٹنگ نے ڈس اپوائنٹ کیا یہ نجیب, لیکن اب آپ بالنگ کی اگر ہم بات کریں, آپ دیکھیں کہ سلمان اور سائم دونوں ریگولر بالرز نہیں ہیں, بٹ پھر بھی پہلے ون ڈے میں بھی ان سے 10 اوورز کھلائے گئے, دوسرے ون ڈے میں پھر دوبارہ انہوں نے 10 اوورز کھیلے. یہ 10 اوورز کھیل رہے ہیں پچھلے 2 میچز کے اندر. اسپیشلسٹ بالر سے کیوں نہیں بالنگ کروائی جا رہی؟ کپتانی کی کیا بات کریں, جب ان سے ان کی باتیں سنیں ایسا لگتا ہے اتنا فلسفہ ہے, اتنا سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں. اور کپتانی آپ گراؤنڈ میں دیکھ لیں تو یہ ہے, چیمپئنز ٹرافی کا ڈراؤنا خواب تو ہمارے سامنے ہے. سب کچھ ہونے کے بعد یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں, تو بھائی ابھی بھی کچھ ہے تو بتا دیں, نہیں ہے تو پھر ہارنے کا انتظار نہ کریں. اور کپتانی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, شروع میں آپ نے دیکھا کہ 2 کھلاڑی 12 رن پہ آؤٹ ہو گئے, حسن علی نے وکٹ لے لی ہے, تو کروا دیتے ان سے ایک اور اوور. یہ میچ کو ڈیپ لے جانے والی سوچ کب ختم ہوگی؟ موقع ہی کہاں ہے ڈیپ لے جانے کا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ بالیں ضائع کر کے یا سلو کر کے میچ کو جیت نہیں سکتے. یو ہیڈ ٹو گو فار دا کل. آپ کو وکٹیں لینی تھی, تو وکٹیں کس سے لینا چاہ رہے تھے آپ؟ سائم سے, سلمان علی آغا سے, نواز سے. آپ کو تو وکٹیں لینے کے لیے اپنے مین بالرز کو استعمال کرنا تھا. پھر جب وہ شیفین رادرفورڈ, آپ کو پتا ہے وہ فاسٹ بالرز کو اچھا کھیلتا ہے, تو آپ نے شاہین کا اوور کرا کے وہاں اس کی بھی پٹائی لگوا دی. تو وہ جو 45 رن وہاں رادرفورڈ نے کیے, اس کی وجہ سے آپ میچ سے باہر ہو گئے. تو غلطیاں ہی غلطیاں ان کی کپتانی میں, جلدی سیکھنا پڑے گا ورنہ یہ کیسے کیری آن کر سکتے ہیں آگے. ظاہر ہے اب اس کو کھلانا ہے, کس سے بالنگ کرانی ہے تو کپتان نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ بتائیے گا, بالنگ کی تو بات ہو گئی,
بیٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم تو شروع سے ہی مسائل دیکھ رہے ہیں. اب سائم اور عبداللہ سیٹ ہونے کے بعد پھر وہ آؤٹ ہو گئے. بابر رضوان کتنا ہی آپ ظاہر ان سے ایکسپیکٹ کر لیں, یہی پرفارمنس تھرو آؤٹ آ رہی ہے کئی عرصے سے. تو یہ جو سوال اٹھتے ہیں بیٹنگ لائن اپ پر, اس بار تو ہم نے اوپننگ آرڈر بھی چینج کر کے دیکھ لیا, تو یہاں پر کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ جی اب وہ 10ویں نمبر کی رہی نہیں ہے, وہ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. انہوں نے آپ کو ہرا کر یہ میچ اپنی رینکنگ بہتر کرنی تھی, وہ انہوں نے کر لی. وہ 10ویں سے 9ویں پہ آ گئے اور آپ چوتھے سے 5ویں پہ آ گئے. اب آپ سیریز جیت بھی جائیں نا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ رینکنگ ایسی ہی رہے گی. تو وہ جو فورس کر رہے تھے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ والے کہ آپ T20 نہ کھیلیں, آپ ون ڈے ہی کھیلیں جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا, وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان تو ثواب سمجھ کے کوئی بھی میچ ہار جاتا ہے, اور ایسا ہی ہوا. بہت شکریہ رجیب الحسنین, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. تو یہ تمام تو سچویشن تھی, اینڈ وی آر ویری ہوپ فل اینڈ وی آر ویری لوکنگ فارورڈ ٹورڈز آج کا میچ. دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے. مجھے ایک ایشو ہے, پتہ ہے میں چاہتی ہوں ظاہر اللہ کرے اور ہماری ٹیم اچھا کھیلے اور ہم اچھا جیت بھی جائیں. جب ہم جیت جائیں گے نا تو یہ والی جو ہم نے نشاندہی کی ہے نا چیزوں کی کہ بولنگ میں کیا خرابی ہے, کیا ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں, پارٹ ٹائم بولرز لے کر جا رہے ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو کیوں نہیں ان سے 10-10 اوور کرائے جا رہے ہیں, یا جو ہماری بیٹنگ لائن اپ ہے, یہ سب کے سب کور ہو جائیں گے اور پھر ہم جو ہے جیت کی خوشی میں سب بھول جائیں گے. تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا آ رہا ہے. جب ہی ہم کہتے ہیں نا چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, اور اتنا اسٹرائک ریٹ اگر آپ رضوان اور بابر کا دیکھیں, یہ کب کام کریں گے اس پر؟ مطلب یہ کہنا کہ ہیری بروک جو ہیں وہ ٹیسٹ میں اچھا کھیل لیتے ہیں, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی ون ڈے میں بھی اب بہت ایگریسو کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور ہاں جی, کراچی شہر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو بہت مسائل ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ جو پچھلے دنوں آ رہا ہے وہ ٹریفک حادثات کا ہے. اب ٹریفک حادثات میں ہمارے یہاں تو آپ یہ سوچیں, آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی باہر کنٹریز کی, وہ ایمبولینس کو بڑا پورا راستہ دے دیتے ہیں, ہمارے یہاں ایمبولینس بھی پھنس جاتی ہے کیونکہ ٹریفک مسائل بھی ہیں. ایسے میں اس کا حل بھی نکالا گیا. اب اس کا حل کیا نکالا گیا ہے کہ جناب جیسے صدف نے آپ کو بتایا کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل بھی بڑے بڑے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تجاوزات ہیں, سڑکوں کی خراب حالت ہے, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبولینسز جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. اور اگر ٹریفک میں نہ بھی پھنسی ہوئی ایمبولینسز تو اکثر اتنی تنگ گلیاں ہیں کہ مریضوں تک بر وقت ایمبولینسز نہیں پہنچ پاتی ہیں, اور اس کے باعث جن مریضوں کو فوری طبی امداد چاہیے, فوری فرسٹ ایڈ چاہیے, وہ نہیں مل پاتی اور وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سندھ حکومت نے اس اہم مسئلے کا توڑ نکالا ہے, اور وہ انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت ہے. وہ توڑ اور حل کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر صوبے کی جو پہلی خواتین ریپڈ رسپانس بائک ایمبولینس اسکواڈ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور پہلے مرحلے میں 25 خواتین کو ٹریننگ دی گئی ہے. اچھا, ان خواتین نے کراچی, حیدرآباد, سکھر اور میرپور خاص میں کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے, جس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین مسکان شہزادی اور 1122 کے شعبہ پیپل اینڈ کلچر کی جنرل مینیجر الشبہ جان ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ الشبہ. تھینک یو سو مچ مسکان. تو الشبہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیے گا, اتنا بڑا شہر ہے, اس کو تو حکومت کے لیے بھی مینیج کرنا مشکل ہے, تو کہاں کہاں ڈپلائی ہوں گی, کیا کانسیپٹ ہے, فرسٹ فیز میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور کیا ڈیوٹیز ہوں گی؟ اچھا, پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو بیسکلی ریپڈ رسپانس بائکس ہیں یہ سپلیمنٹ کر رہی ہے جو ابھی ایگزسٹنگ ایمبولینس کراچی کے اندر سروس دے رہی ہیں. تو ان ایمبولینسز سے جب ہم کراچی میں مختلف پیشنٹس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر گیپ آ رہا ہو یا کنجسٹڈ ایریا میں جانا ہو, آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنے سارے ایریاز ہیں جہاں پہ تنگ گلیاں ہیں, تو یہ جو ہماری ریپڈ رسپانس بائک کی فیمیل رسپونڈرز ہیں یہ پہلے وہاں پہنچتی ہیں اس کال کو رسپونڈ کرنے کے لیے. ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ لائف سیونگ ہے. ان کی جو گاڑیاں ہیں, جو ان کی بائکس ہیں وہ ویل اکوپڈ ہیں. اس میں آکسیجن سلنڈرز بھی ہیں, اس میں فائر ایکسٹنگوشر بھی ہے, اس میں لائف سیونگ ڈرگس بھی ہیں. سو ابھی ہم نے ان خواتین کو ٹرین کیا ہے. 25 ٹوٹل بائکس ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ 10 گنا ان کا سائز بڑھ جائے. ان کو تقریباً ہم نے 1 مہینے کی ٹریننگ دی ہے بائک کی, 70 cc پہلے
फिर ये 150 सीसी पे गई हैं, क्योंकि आपको अंदाजा होगा 150 सीसी बाइक जिसने भी चलाई है, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू ड्राइव. सो दे आर बेसिकली मल्टीटास्कर. इनका मेडिकल बैकग्राउंड भी है. बेस क्वालिफिकेशन ये नर्स हैं. नर्स के बाद हमने इन्हें अपने प्रोटोकॉल का, एम्बुलेंस के प्रोटोकॉल पे 20 से एक्स्ट्रा दिन की हमने ट्रेनिंग दी है. उसके बाद इन्होंने तकरीबन 1 मंथ की कंप्लीट बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग ली है. वाह, तो फिर ऑन द रोड हैं. मुस्कान, आप बताइएगा, 150 सीसी बाइक राइड करती हैं और दूसरी बात ये है कि वो अब ये भी नहीं है कि बाइक है और आप हैं, पीछे सामान भी है आपके पास, वेल इक्विप्ड बाइक्स होती हैं. मुश्किल था, आसान था, शौक कैसे हुआ इस तरफ आने का कि मैं बाइक राइड करूँगी, ये सब बताइएगा. पहले तो मैंने अपना सफ़र माउंटेन बाईसाइकिल से स्टार्ट किया था. मैं बाईसाइकिल पर मतलब फर्स्ट एड प्रोवाइड करती थी. फिर मुझे 70 ऑलरेडी मैं राइड करती थी, चलाती थी. तो फिर मुझे SIEHS की तरफ से मतलब ट्रस्ट किया गया, मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया गया. उन्होंने कहा कि अब आप हमारी 150 जो हमारी RR है, रैपिड रिस्पांस मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है वो आप चलाएं. उसके लिए मुझे इन्होंने 1 महीने की ट्रेनिंग दी. 150 बहुत हैवी है, लेकिन ये कि जब वो चलती है तो बहुत स्मूथली चलती है और बहुत अच्छा भी लगता है कि हम इतनी हैवी बाइक चला रहे हैं और हम उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर जो हमें पेशेंट है वहाँ पे हम उसकी मदद कर सकते हैं. तो अभी तक आपने कहाँ पर डिप्लॉय हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं? कुछ अभी ऐसा कुछ आपको इंसिडेंट कोई हुआ जिससे आपने सारी अपनी जो सलाहियत हैं उसका उसमें इजहार किया हो? हमें कॉल दी जाती है, उस कॉल पे हम लोग ऑन लोकेशन होते हैं. उसमें मल्टीपल कॉल होती हैं, उसमें ऐसी कॉल भी होती हैं जो एक्सीडेंट वगैरह होती हैं. कोई चक्कर कॉल कहाँ से आती है? ये कॉल हमें कंट्रोल कमांड सेंटर से दी जाती है. अच्छा अलिशबा, फिलहाल वक्त आपके पास कितनी एम्बुलेंस? आपने बताया कि 25 के करीब बाइक्स हैं. बाइक्स 25 है, लेकिन ओवरऑल फ्लीट जो है वो 600 से ज़्यादा है जो सिंध को सर्व कर रही है. बेसिकली हम 5.25 करोड़ की पॉपुलेशन है सिंध के अंदर ना. सो वी आर सर्विंग विद 600 प्लस फ्लीट. RRBs जो हैं वो हमारी 25 हैं. टोटल जो हमें डिमांड आती है ना, बिकॉज हर सर्विस की रिक्वायरमेंट डिमांड पे होती है, तो हमें 25,000 कॉल्स आती है एक दिन के अंदर. हमारे पास 3 कॉल सेंटर्स हैं, हैदराबाद के अंदर, सक्खर के अंदर, कराची के अंदर. अगर आप हमारे कराची का कॉल सेंटर देखें ना, इट्स सो अमेजिंग. जैसे आपका ये पूरा बैकग्राउंड है ना, आपको पूरी कराची की RRBs रन होती हुई प्लस आपको एम्बुलेंस रन होती हुई सारी एक ही स्क्रीन पर नजर आती है. इट्स एन अमेजिंग व्यू. अच्छा अलिशा, एक चीज़ बताइएगा, अब ज़ाहिर है कराची की अगर हम एक मिसाल लें, ज़ाहिर है तो पूरे सिंध के लिए हैं, लेकिन कराची में जो हादसात हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कुछ इलाकों में ख़ास तौर पे ऐसे आवर्स में हो रहा है जैसे डंपर है, ट्रॉलर है, जो बड़ी जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से. क्या उस टाइम भी अवेलेबल होंगी? 24 आवर्स अवेलेबल ऑन कॉल हैं? और ये इनको पहुंचने में वहाँ कितना टाइम लगेगा? ये आप लोगों ने कैसे सारी चीज़ें मैप आउट की? बेसिकली इसमें मैं एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगी. एनीबडी सीज कोई RTA आप देख रहे हैं ना और आप रोड पे हैं, तो आपने 1122 कॉल करना है. 1122 आप कॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे RTA के लिए इमीडिएट डिस्पैच है, जो भी सबसे करीब एम्बुलेंस होती है वो वहाँ भेज दी जाती है. उसके अंदर जो नर्स है वो भी क्वालिफाइड नर्स है. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई भी आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देख रहे हैं, मैं डंपर वालों की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो केसेस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उसकी आई डोंट थिंक कि उसकी कॉन्वर्जेशन हमें भी यहाँ पे करनी चाहिए. बट आप RTA देख रहे हैं और पेशेंट में चांसेस हैं बचने के, तो हमारी जॉब ये है कि हमारे लोग ट्रेंड है कि वो लाइफ सेव कर सकते हैं. अगर आपने कॉल किया 1122 पे, एम्बुलेंस डिस्पैच हो रही है, उससे पहले RRB आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी. ये लोग मेन शाहराहों पे डिप्यूटेड हैं. ठीक है, शारे फैसल पे आपको नजर आएंगे, मेन रोड्स पे नजर आएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम रीच हो. ऐसे ही की पॉइंट पे अगर हम रखते हैं तो रीच बढ़ती है. RTA के लिए हमारा एक वेरी स्पीडी रीच टाइम है, लेकिन उसके लिए अगर हमारे नर्स को या ड्राइवर को एम्बुलेंस चलाते हुए भी RTA कहीं नज़र आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नज़र आता है, तो वहाँ रुक के वो सर्विस देना शुरू कर देता है और वो कमांड सेंटर को बता देता है कि मैंने ये एक्सीडेंट देखा है और मैं इस पेशेंट को और इतने पेशेंट्स को मैं सर्विस देना शुरू कर रहा हूँ. और फिर उसे पीछे से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती हैं. हमारे जो कॉल सेंटर एजेंट्स हैं उनको पूरा पता है कि कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है, कितने फासले पे है. जो हमारा फ्लीट का जो नेविगेशन सिस्टम है उस पर नज़र आ रहा होता है कि सबसे करीब हॉस्पिटल कौन सा है, और अगर अटेंडेंट है या नहीं है तो उसके नर्स उसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस पेशेंट को. पहले उसको स्टेबलाइज करेगा, फिर उसको मूव करेगा हॉस्पिटल की तरफ. मुस्कान, आपने इतने मुश्किल शोबे का इंतखाब किया, घर वालों की सपोर्ट थी? मेरे वालिद की सपोर्ट थी सबसे ज़्यादा. उन्होंने मुझे गाइड किया. उन्होंने सबसे पहले मुझे ही 70 सिखाई थी. मैं घर पे ऑलरेडी मतलब जहाँ भी मुझे जाना होता तो मैं 70 पर जाती थी. तो मेरे वालिद की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी. वालिद साहब आपको सपोर्ट करते थे बाइक चलाने में, उन्होंने आपको सिखाई? उन्होंने मुझे सिखाई थी. तो क्या फील होता है जब आप अपनी बाइक पे जाती हैं, आप पेशेंट्स को तिब्बी इमदाद देती हैं, उनको रेस्क्यू करती हैं? व्हाट इज दैट फीलिंग?
بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم جو جن کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں, ان کو مدد کرتے ہیں, اور ان کا رسپانس بھی کافی اچھا ہوتا ہے. مطلب کافی وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور کافی کہتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں میں, اتنے رش میں آپ ایک خواتین ہونے کے ساتھ اتنی ہیوی بائک رائڈ کر آئی ہیں, اور مطلب ہمیں پیشنٹ کو اسٹیبل کیا ہے, پیشنٹ کو. اچھا, جو کانسیپٹ اچھے بھی ہوں لیکن جب نئے ہوتے ہیں نا, ہماری تھوڑی سی پبلک جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اس کو ٹائم لگاتی ہے اور تھوڑا سا ذرا وہ اویئر نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جب اس طرح واقعات ہو جاتے ہیں پورا ایک جمع غفیر لگ جاتا ہے, مدد کرنے والے کم ہوتے ہیں, تماشبین زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے کیسے آپ لوگ کوپ اپ کریں؟ کیا انہیں آئیڈیا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کیوں یہاں پر ہیں, یا آپ باقاعدہ اعلان کرتی ہیں کہ اب آپ راستے سے ہٹ جائیں, کلیئر کر دیں کیونکہ میں ان کی مدد کرنے آئی ہوں؟ جب ہمیں کال دی جاتی ہے تو ہمارے پاس الارم ہوتے ہیں, لیمپ ہوتی ہے, تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ, لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہوتا ہے, وائرلیس وغیرہ ہوتا ہے, ہماری بائک میں آلریڈی ہوتا ہے. تو اس سے ہم لوگ جب ہم لوگ ایمرجنسی پہ جاتے ہیں وہ ہم لوگ آن کر لیتے ہیں. جب ہم لوگ پیشنٹ پہ یا آن سین جاتے ہیں تو وہ ہمارا کنٹینیو آن رہتا ہے, اور اس سے ہمیں اسپیس مل جاتی ہے پیشنٹ کو ڈیل کرنے میں. لولی. لیکن اس پہ میں موقع لینا چاہوں گی ایک میسج دینے کا. میں جب ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, جب یہ ٹریننگ لے رہی ہوتی ہیں, تو کیونکہ ایک تھوڑا سا ناول سا ویو ہے کہ خاتون 150 سی سی بائک پہ آ رہی ہے. یہ 150 سی سی بائک ویسے ہی بہت اٹریکٹیو ہے, اس کے اگر آپ ویژولز دیکھیں تو لوگ جو ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے کے لیے قریب آتے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا میسج بھی دینا چاہوں گی, یو نو اٹس اباؤٹ سیفٹی, کہ یہ کوالیفائڈ نرس ہے, یہ کسی کی جان بچانے جا رہی ہے. آپ نے اگر ان کو دیکھنا ہے تو آپ کچھ فاصلے سے دیکھ لیں, کیونکہ آپ پہلی دفعہ یہ 150 سی سی اس طرح کی دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی سیفٹی بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی بائک پہ ایکسٹرا اکوپمنٹ ڈلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ویٹ ایڈ ہو رہا ہے. اب جب یہ اسے چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ اکوپمنٹ اس کے اوپر ہے اور یہ اسپیڈ سے جا رہے ہیں, اگر یہ بیسک اسپیڈ پہ بھی ہونا اور اگر کوئی تیزی سے ان کے قریب سے ٹچ کر کے گزرتا ہے تو میرا جو امپلائی ہے وہ اتنا زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اس ایکسیڈنٹ میں, جان بچانے جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, خود اس کے لمبس فریکچر ہو گئے, اینڈ وہ پھر 2 ہفتے سے 4 ہفتے آف روڈ ہو جاتا ہے بیچارہ. بڑا اچھا ہی میسج ہے شہریوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ الشبا اینڈ مسکان, تھینک یو سو مچ. زبردست انیشیٹو ہے, اور شہریوں سے گزارش ہے کہ بھائی آپ بھی خواتین کو کہتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ ان کو انکلوسیو کریں, اور اگر وہ کام کرنے آئیے تو انہیں کام کرنے کے لیے آپ اسپیس بھی لیں. جی, تو ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. بالکل, السلام علیکم ونس اگین. باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور جب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ ہمارے شو کا دوسرا گھنٹہ شروع ہو گیا ہے, تو ہم آپ کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا پیج ہے فیس بک پر, اسی طریقے سے ایکس ایپ ہے, وہاں پر جا کر آپ نے اگر کچھ مس کر دیا ہے تو یہ جو ہمارے پروگرامز میں سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ تمام تر سیگمنٹس جو ہیں وہ انکلوڈ ہو سکتے ہیں. بالکل جی. اور اب ہم جب آزادی کی بات کر رہے ہیں, آزادی میں 2 دن رہ گئے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے میں بھرپور طریقے سے جشن آزادی پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. لیکن جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہماری تحریک آزادی میں, جد و جہد آزادی میں بہت سے گم نام ہیں ایسے موجود ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں, جنہوں نے اپنے حصے کا کردار تو بھرپور طریقے سے ادا کیا, لیکن ہم فار سم ریزنز ہم ان کو نہیں اتنا جان پائے. ایسی ایک نام ہے ہیرو عبدالقدیر نجفی صاحب, جو قیام پاکستان کو بنتے دیکھا اور انہوں نے اس میں حصہ بھی لیا. قیام پاکستان کی کہانی عبدالقدیر نجفی کی زبانی پشاور سے ہمیں نواب شیر اپنی اس رپورٹ میں بتا رہے ہیں. قیام پاکستان کے یہ چشمدید گواہ پشاور کے 92 سالہ عبدالقدیر نجفی نہ صرف جدوجہد آزادی کا حصہ رہے بلکہ قیام پاکستان کے ناقابل فراموش لمحوں کے چشمدید گواہ بھی ہیں. 14 سال کی عمر میں قائد اعظم کو بے باکانہ ملنے لاہور چلا گیا. اسے میری شخصیت پر بڑا اثر ڈالا کہ یہ آدمی اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان بنانے جا رہا ہے. جذبہ حب الوطنی سے سرشار عبدالقدیر نجفی کے مطابق پاکستان کا قیام کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ قربانیوں سے عبارت وہ باب ہے جس پر آج بھی فخر کیا جاتا ہے. اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم نہ ختم ہونے والے عذاب میں پڑ جاتے ہیں. اچھا, کل پاکستان بننے والا, کل آج میری حالت یہ تھی کہ خوشی کے مارے میری جان نکلنے لگی ہے. عبدالقدیر نجفی کہتے ہیں مارکہ حق میں پاکستان کی عظیم فتح قیام پاکستان کے جوش و جذبے کا تسلسل ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فتح دیا ہم کو ہندوستان پر ماضی قریب میں, تو یہ اسی جذبے کی وجہ سے ہے.
जदोजहद आज़ादी के इस गुमनाम मुजाहिद को आज भी वतन की मिट्टी से लाजवाल मोहब्बत है और पाकिस्तान की तरक्की ही इनका पैगाम है। तारीख के कुछ बाब कागज़ पर नहीं, इंसानों के दिलों पर लिखे जाते हैं। नचवी साहब इन चंद सफ़ात में से एक है जिन्होंने सिर्फ तारीख नहीं देखी बल्कि ख़ुद तारीख बन गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ नवाब शेर, ARY न्यूज़, पेशावर। कहते हैं ना, इन्होंने तो अपनी आंखों से पाकिस्तान को बनते देखा है। ये उन लोगों में से हैं और मुल्क के हीरो हैं। क्या क्या बात है। और ज़ाहिर है इनका कर्ज है हम पर और हम मकरूज़ हैं इनके, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो सारी जद्दोजहद है, वो पूरी जो माइग्रेशन है, अगर आप उसको पढ़ने बैठे उस तारीख को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मेहनत से और कितनी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी हासिल हुई नवाब है। शेर कहते हैं कि कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जद्दोजहद जो है वो तारीख के पन्नों पे नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में महफूज है। और हमारी कोशिश है कि हम इस आज़ादी के सीजन में 2 दिनों में आपको अनसंग हीरो से मिलवाएं और आज़ादी ट्रांसमिशन में भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उर्दू ज़बान जो है ना बड़ी यूनिक है और बड़ी हमें तो आसान लगती है, बिकॉज हम बचपन से बोल रहे हैं, हमारी मदर टंग है। लेकिन जो लोग जिनकी ये ज़बान मादरी ज़बान नहीं है और जब वो लोग बोलते हैं और वो डिग्नेटरीज हों, तो बड़ा अच्छा, बड़ा प्राउड फील होता है। आपको याद है जर्मन कौंसल हमारे साथ अक्सर और बेशतर बात करते थे, तो वो उर्दू में कुछ अल्फाज इसी तरीके से कराची में तैनात हैं जापान के कायम मकाम कौंसल जनरल नाका गाबेसोशी। उन्होंने जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इजहार बड़े अनोखे अंदाज से किया, बड़े खूबसूरत अंदाज से किया है। यानी उर्दू दानी का, अपनी उर्दू का उन्होंने हुनर दिखाया। अच्छा, और गिटार बजाकर मिली नगमा भी पेश किया है। और कराची में जापानी कायम मकाम काउंसिल जनरल ने उर्दू ज़बान में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद भी दी है। दिखाते हैं आपको। अपनी होगी पहचान कभी न भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान हमारा। मार्का हक और जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। जापान कौंसल खाने में भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद है जापान के कायम मकाम कौंसल जनरल। ये बताइए, जश्न आज़ादी में जापान पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त है, इसकी खुशियों में भी आप शामिल हैं। पाकिस्तानी भाई और बहनों के लिए ये बहुत खुशहाल मौका पर मैं कायम कौंसल जनरल जापान कराची में और कौंसल जनरल जापान हत्तोरी मासारू साहब की जानिब से आपसे मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है आप मुझे ऐसी कीमती मौका देकर ये मेरी तरफ से खुशहाल पैगाम देना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी जो जापान में रहते हैं और पाकिस्तानी लविंग जापानी लोग आ गए तो इकट्ठे कर ये पाकिस्तानी और जापान ये दरीना दोस्ती ये फॉलो करने के लिए और मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनका यही कहना था कि जापान की आवाम भी पाकिस्तान की खुशियों में शरीक है। पाक जापान दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए वो सेलिब्रेशन जश्न आज़ादी में शरीक है और खुशियाँ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी आप देखिए क्या मजे की पर्सनैलिटी है और नौजवान दिख रहे थे बिल्कुल। हाँ, और सोचें कितना अच्छा इन्होंने मैसेज भी दिया। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई बिकॉज जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो हमें बड़ी डिफरेंट लगती है। और जापान की क्या बात है, जिस तरह उन्होंने तरक्की की है। सो कभी इनसे वैसे आमना सामना हुआ तो पूछेंगे भाई तरक्की का राज क्या है। जरूर जी, और फिटनेस का राज क्या ये भी पूछेंगे इनसे। तो जब हम नौजवानों की बात कर ही रहे हैं, जब हम यूथ की और यंगस्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज के दिन का मकसद ये है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए, खुद मुख्तार बनाया जाए। हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप में हिस्सा ले रहे हैं, ई कॉमर्स में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं कहता हूँ 17-18 साल मतलब टीन एज के अंदर ही जो है वो नौजवानों को बाइख्तियार बनने का शौक पैदा होता जा रहा है, अपनी सलाहियतों को सेल करना आता जा रहा है नौजवानों को। तो आज हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नौजवान किसी
بھی ملک کی ترقی کا انجن ہوتے ہیں. اور پاکستان کی مجموعی آبادی کا آپ یہ دیکھیں کہ 64% مطلب 30 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے, اور جن میں سے 26% کی عمر 15 سے 29 سال تک ہے. So they are our future. آپ سوچیں کسی پاپولیشن کا اگر 64% نوجوانوں پر مشتمل ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے نوجوانوں پر محنت کریں. تو جو حالیہ بجٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے مطابق پاکستان میں اب ظاہر ہے یہ نوجوان ہیں, آج اچھا پڑھ رہے ہیں, کل یہ پڑھ کے باہر آئیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو روزگار کی بھی تلاش ہوگی. تو پاکستان میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 6.3% ہے, جن میں زیادہ تعداد 15 سے 35 سال کی عمر کے افراد شامل ہیں, یعنی کہ وہ جنہیں اب جاب اپرچونٹیز ملنی چاہیے انہی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ناقص نظام تعلیم ہے, وسائل اتنے نہیں ہیں, ایون کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک انٹرنیشنل لیول کا ہونا چاہیے, اکوپڈ ہونا چاہیے جدید طریقوں سے, وہ نہیں ہے. اب بے روزگاری میں اضافے کا یہ چیزیں سبب بھی بن رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اپنے طور پر خاص طور پہ بیکاز آف انٹرنیٹ مختلف طریقے سے سائنس ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے میدانوں میں نمایاں پوزیشن بھی حاصل کر رہے ہیں. اچھا, جب ہم نوجوانوں کی بات کریں تو ہم مرد و خواتین دونوں کی بات کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا پوٹینشیل ہماری خواتین میں ہے اس ملک کی, ابھی ہم نے آپ کو ملوایا ایک بائک رائڈر فرسٹ ایڈ سروس 1122 اہلکار سے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو سٹوری بتائی تھی ایک جہاں پہ ٹرام کی ڈرائیور تھی, اورنج جو ٹرین لائن ہے اس کی ڈرائیور تھیں ایک نوجوان پنجاب میں. تو یہ تمام تر نوجوانوں کی بات ہو جن میں پوٹینشیل موجود ہے بٹ ڈونٹ ہیو انف فیسلٹیز کہ وہ اپنے کسی کوئی پلیٹ فارم نہیں جہاں پہ وہ اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں, اور جاب اپرچونیٹیز بھی بہت کم ہے ہمارے. بالکل ایسے ہی, اور جو آپ کی یوتھ ہوتی ہے نا وہی انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آتی ہے. پرانی جنریشن جو ہے وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, وہ اسٹیٹس کو کا حصہ بن جاتے ہیں. چلے جی بات کرتے ہیں پنجاب کے وزیر کھیل اور امور نوجوانان ملک فیصل ایوب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم بات اگر کرنا چاہیں نوجوانوں کے حوالے سے, ظاہر ہے بے روزگاری بھی ہے لیکن ہمیں ان کو جدید اپرچونیٹیز بھی دینی ہوں گی, خاص طور پر جس طرح کی تعلیم اب مختلف ہو گئی ہے. سو آپ کے تحت کیا کیا جا رہا ہے, حکومت اپنے طور پہ کیا کر رہی ہے اس یوتھ کے لیے؟ جی السلام علیکم صدف, السلام علیکم مستعیم, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل میں کہنا یہ چاہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان کے یوتھ اور خاص طور پر پنجاب کے یوتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارکباد ہے اور یہ خوشی کا وقت ہے کہ پاکستان از گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک, کہ ہمیں یہ پازیٹیو انوائرمنٹ اپنے صوبے میں اور اپنے ملک میں یہ دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو پنجاب کی پاکستان کی یوتھ ہے اس کو میں 2 ٹیئرز میں ڈسکرائب کرتا ہوں. ایک وہ ہماری یوتھ ہے جو ہماری سکولز کے اندر ہے جن کو ابھی جابس کی فکر نہیں ہے, اور ایک وہ یوتھ ہے جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والی ہے اور ان کو اپنی نوکریوں کی فکر ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ جو ہماری نوجوان نسل سکولوں کے اندر ہے, کالجز کے اندر ہے, ان کے لیے سب سے زیادہ کیا ضروری تھا, جو ہمارے وقت پہ بھی ضروری زیادہ تھا اور آج بھی اتنا ہی ضروری ہے, وہ ہے سپورٹس. سپورٹس کے لیے پورے پنجاب میں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن موجود نہیں تھا تو انفراسٹرکچر نہیں تھا. پنجاب حکومت نے ریکارڈ ٹائم کے اندر ان جسٹ لاسٹ 12 months we finished almost 100 ملٹی پرپز اسپورٹس فیسلٹیز ان پنجاب. 100 از اے بگ نمبر, جس کے اندر 58 نئی ہیں اور آلموسٹ 40 سمتھنگ پرانی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود نہیں تھا تو انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا, اور اگر تھا تو وہ اٹ واز ان روئنز. وی ہیڈ ٹو میک اٹ آل ہیپن. دیکھیں کہ پنجاب کا اب پہلا باکسنگ ارینا بننا جا رہا ہے, پاکستان کا پہلا اسکواش کمپلیکس لاہور میں بننے جا رہا ہے. I finished in the last year, the special thanks to the Chief Minister, کہ ابھی میں نے ساؤتھ ایشیا کا سب سے پہلا جو بلائنڈس کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بنایا. پورے ساؤتھ ایشیا میں کسی ڈیڈیکیٹڈ بلائنڈ کرکٹ اسٹیڈیم نہیں تھا, اور ہم نے ملٹی پرپز اسپورٹس کمپلیکس پنجاب کے ہر ضلع ڈسٹرکٹ میں ہم نے بھجوا دی. اس سال 88 نئے کمپلیکسز بن رہے ہیں. That means, میں بس کہنا چاہ رہا ہوں, that means we are sending our youth in the right direction. آپ نے بھی بات کی کہ بے روزگاری کی. That was the second tier of my answer, کہ وہ یوتھ جو کہ فریشلی گریجویٹ ہونے جا رہی ہے, یونیورسٹی سے نکل رہی ہے, ان کے لیے کیا موقع مل رہے ہیں. اب ان کے لیے دیکھیں کہ اس سال کے اندر ہم نے یوتھ انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ لاسٹ ایئر بھی تھا, لیکن اس سال ہم نے اس کو انہانس کیا. وہ یوتھ انٹرنشپ پروگرام کیا ہے کہ جب بچہ ایک اپنی یونیورسٹی سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کو سب سے بڑا پریشر گریڈز کا نہیں ہوتا, اس کو ہوتا ہے کہ جو والدین نے پیسہ خرچ کیا ہے اب میرے روزگار کا کیا بنے گا. حکومت پنجاب نے کیا کیا ہے کہ 60,000 روپے ماہانہ, 60,000 rupees per month, the government of Punjab will pay to any freshly graduate student
اور یہ تعداد 5,000 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. وہ سرکاری ادارے میں جائے, وہ پرائیویٹ ادارے میں جائے, وہ انٹرنشپ کرے گا پہلے 6 مہینے, اس کو حکومت پنجاب اس کی طرف سے پے کرے گی, اس ادارے کی طرف سے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے 6 مہینے بعد؟ ایک تو اس کو وہ سارے سکلز مل جاتے ہیں. زیادہ تر کمپنیز پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ بھی ان کو ریٹین بھی کر لیتی ہیں. لاسٹ ایئر 3,000 تھا, اس سال 5,000 کی ہماری کوشش ہے. لاسٹ ایئر 25,000 پر منتھ دیتے تھے, اس سال 60,000 پر ماہانہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ دوز جاب اپرچونٹیز تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. فیصل, پاکستانی نوجوانوں کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, خاص طور پر نوجوانوں کا جو انٹرپرینیورشپ کر رہے ہیں, جو ای کامرس کر رہے ہیں, اپ ورک, فائیور کے اوپر کام کر رہے ہیں, کنٹینٹ کریشن کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں اپنی جو اماؤنٹ ہے, جو رقم ہے جو وہ کماتے ہیں, وہ لانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہے. اس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بھیا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایز مینی ایز اے پیپل آئی نو, اب آئی ٹی کی طرف بہت تیز رجحان جا رہا ہے اور آئی ٹی سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے. پہلے انڈیا ہب ماننا جاتا تھا, اب یہاں پر لوگ بیٹھ کے اصل میں آپ دیکھیں کافی آپ آفیسز دیکھیں گے کہ راتوں کو آفیسز چاہ رہے ہیں. وائی؟ کیونکہ گلوبلی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ وہاں پر صبح ہوتی ہے, تو وہ اس ٹائم رات کو آپریٹ کر رہے ہیں تاکہ سارا جو پیسہ جو آ رہا ہے بیرون ملک سے اس ٹائم زیادہ آ رہا ہے. ہماری ریمیٹنس بھی بڑھ گئی ہیں. اس کی سہولت کاری کے لیے سب سے پہلا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیر از نو ٹیکس آن آئی ٹی سیکٹر, کہ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر جو ہم سروسز لیتے ہیں, جو ہمارے بچے پیسہ کماتے ہیں, اس کے اوپر ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا. اب اس کو پیسہ لانے کے لیے سہولت کاری آبویسلی ہو رہی ہے. آپ اس کا دیکھیں, ہمیں ان سب چیزوں کی فکر ہے تو ہم آئی ٹی سٹی بنانے جا رہے ہیں. آئی ٹی سٹی کا مقصد یہ ہے کہ 10 سال کی ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں. آئی ٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پلیٹ فارمز پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو لوگ پیسہ یہاں پر بیٹھ کے باہر کے ملک سے لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے. تو بالکل جی ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, تو دیٹس گڈ, تھینک یو سو مچ. ساری صورتحال پر بات کرنے کے ملک فیصل ہمارے ساتھ تھے. اور بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں اس طرح کی جو ہے پلیٹ فارمز بھی پرووائڈ ہونے چاہیے, سپورٹ بھی ملنے چاہیے. اور آئی ٹی سیکٹر میں جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی کا سلسلہ جاری ہے, اس کو اور کس طرح ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور کیسے نوجوانوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور جو چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں نا ٹیکنیکل, جو نئی اکثر و بیشتر جو نیو کمر ہوتے ہیں انہیں نئی اویئرنیس ہوتی ہے, اس کے بھی پروگرامز آئی تھنک ہونے چاہیے. ابھی تک نوجوان ہمارے پاکستان کے جو بھی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں وہ کافی حد تک اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. تو پھر وہی بات ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. انشاءاللہ ویری ہوپ فل کہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور ہمارے ملک کو آگے لے کے جائیں گے, فور فرنٹ پہ لیڈ کریں گے. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اپنے طور پہ نوجوان کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں بغیر کسی فیسلٹیز کے, بغیر کسی اسپانسرشپ کے, تو آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی بات کریں گے. وہاں پر ایک چھوٹی سی مارشل آرٹ اکیڈمی ہے اور وہاں کے بچوں نے انٹرنیشنل ایونٹ میں 3 برونز میڈلز جیتے. اب یہ تاشکند ازبکستان میں یہ باکسنگ مقابلے ہوئے. اس اکیڈمی کے 3 بچے وہاں پر شریک ہوئے اور تینوں نے برونز میڈل حاصل کیے. اور اس وقت اسی اکیڈمی میں ہمارے نمائندے طاہر احمد عباسی ان بچوں اور ان کے کوچ شفیق ہاشمی کے ساتھ موجود ہیں اور ہماری ملاقات کروا رہے ہیں ان سے. جی طاہر. جی, میں آزاد کشمیر کے شہر باغ کی اس مارشل آرٹس اکیڈمی میں موجود ہوں جس کے بچوں نے تاشکند کے اندر 3 میڈل لیے اور وہاں پر پاکستان کا پرچم جو ہے وہ سر بلند کیا. پہلی بار پارٹیسپیٹ کیا اور فرسٹ ٹائم میں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے. ہماری اکیڈمی میں ویسی فیسلٹیز موجود نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے کوچ کی نگرانی میں ہم نے انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ ہم لوگوں نے برونز میڈل ون کیا. جب انویٹیشن موصول ہوا تاشکند سے تو ہمارے 6 بچوں نے اس کے لیے کوالیفائی کیا, لیکن انفارچونیٹلی اسپانسر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے 3 ہی بچے جو اپنی مدد آپ کے تحت جا پائے. اور الحمدللہ اگر ان 3 بچوں نے وہاں سے برونز لیا, اگر 6 بچے جاتے تو ہم 6 کے 6 میڈل لے کے آتے ہیں. ہم موسٹلی اداروں کے پاس گئے, وہاں سے ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. اگر حکومت وقت اس طرح کے ہیروز کی سرپرستی کریں, اس طرح کی اکیڈمیز کی سرپرستی کریں تو یہ پاکستان سے باہر بڑے جوہر دکھا سکتے ہیں. صحیح کہا کہ اگر ان کی سرپرستی کی جائے, اگر ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے, ان کے کوچز ہوں تو پھر بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اور سوچیں یہ اپنے طور پہ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو جب ان کو باقاعدہ ساری فیسلٹیز ملیں گی تو پھر کیا ہوگا. جس میں ان کا اکوپمنٹ ہوتا ہے, ان کا گیئر ہوتا ہے, ان کی ڈائٹ ہوتی ہے, ان کی ٹریولنگ ٹکٹس ہوتی ہیں, ذرا سا تھوڑا سا اگر ان کے اوپر ہم ہاتھ رکھ دیں گے نا سر کے اوپر تو یہ بڑا
हमें मज़ीद तमगे ब्रॉन्ज़ गोल्ड सिल्वर लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए। आगे बढ़ते हैं और ज़रा आपको बताते हैं कि आपको याद होगा, आपको बताया था असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत को अगवा कर लिया गया था। तो अब असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत ज़काउल्ला दुरानी ये कहते हैं कि इलाका दुशवार गुजार है और इसी वजह से मुश्किलात का सामना भी है और सर्च ऑपरेशन में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा जी, ये सयाहती मकाम से अगवा हुए और वहाँ सूरत हाल इस वक्त क्या है? कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अब्दुल्ला मक्सी बताइएगा जो कोशिशें की गई बाजियाबी के लिए, क्या क्या किया गया है और क्या अब इस तक अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल इतवार की शाम को असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत अफजल बाकी को वो अपने फैमिली के साथ ज़रज़री के मकाम पे तफरी के घर से गए थे। ताहम वहाँ पे मुसल्लह अफराद ने उनको अगवा कर लिया, जिसमें उसका जवां साला बेटा और वो शामिल हैं। बाद में उनकी जो फैमिली है उनको छोड़ दिया था, लेकिन उनके बेटे को उनके साथ ले गए अगवा करके। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दूसरा वाक़या है कि असिस्टेंट कमिश्नर तुम्प को भी इसी तरह कोयटा आते हुए अगवा किया गया था। ताहम 2.5 माह गुजरने के बावजूद ताहाल वो बाज़याब ना हो सके। तो इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ मेरी बात हुई DC ज़ियारत से ज़काउल्ला दुरानी साहब से। उनका यही कहना था कि दुशवार गुजार इलाके हैं, जंगलात भी है और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे काफ़ी उनको सर्चिंग में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और उनके मुताबिक उनकी कोशिश है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको बाज़याब करा जाए। उनके मुताबिक तमाम वसाइल परोकार लाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि सर्च के दौरान उनका पता लगाया जाए। ताहम उनका ये कहना था कि अब तक उनका पता नहीं लगाया जा सका, न सुराग अब तक कोई ऐसा मिला है। ताहम वहाँ पे जो मकामी आबादी है उनकी भी मदद ली जा रही है कि उनसे मदद ली जाए ताकि जो मुल्ज़िमान हैं उन तक पहुंचा जाए। ठीक है, अब्दुल्ला मगजी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब, उनसे ही बात कर लेते हैं। शायद बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनके बेटे के हवाले से जो ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन, उसकी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, ये अफसोसनाक वाकया 2 रोज कबल ज़ियारत जिले में पेश आया, जब असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक पिकनिक पॉइंट पे मौजूद थे और चूंकि वो फैमिली के साथ थे तो उनके पास जो असिस्टेंट कमिश्नर के पास रिवायती तौर पे सिक्योरिटी होती है वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ एक ड्राइवर और एक गनमैन उनके हमरा थे। तो उस जगह पे नामालूम अफराद ने आके उनको जैसे कहते हैं अगवा किया है, उनके बेटे समेत, और इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन जब तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो जाती उस डेवलपमेंट को हम मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, और ज़ाहिर है सर्च ऑपरेशन आपने कहा जारी है, तो फैमिली का इस वक्त कोई मौक़िफ़ है आपके सामने? वो क्या कह रहे हैं सारी सूरत हाल में? देखिए, फैमिली से गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राब्ते में, और फैमिली इस वक्त लाजमी सी बात है कंसर्न है उनकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए, और हुकूमत जो है जो भी डेवलपमेंट उनकी बाजियाबी के लिए इस वक्त हो रही है उससे गवर्नमेंट ने फैमिली को ऑन बोर्ड रखा हुआ है और फैमिली को एतमाद में ले रहे हैं, और उम्मीद है कि जो सर्च ऑपरेशन जारी है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिलेगी। शाहिद साहब, ये जो सर्च ऑपरेशन जारी है, जाहिर सी बात है दुश्वार गुजार रास्ते हैं तो इससे थोड़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, लेकिन क्या टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या जदीद आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस ऑपरेशन में? देखिए, जो भी टेक्निकल असिस्टेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को रिक्वायर्ड है वो फराहम की जा रही है। उसके अलावा जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की वो भी उनके पास मौजूद है, लेकिन मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि उन्हें कौन कौन सी टेक्निकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिंद हमें सूरत हाल के हवाले से बताने के लिए, और ये जी तमाम तो सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है। बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे मैं आज ऑन द लाइट नोट जब ऑफिस आ रहा था तो मौसम बड़ा अच्छा था, और मैं देख रहा हूँ कि कल पिछले 2-3 दिन से मौसम बड़ा बेहतरीन जा रहा है कराची में। शाम के टाइम ऐसी हवा चल रही होती है, और रात को तो अक्सर लोग मुझे बता रहे हैं कि हम हल्का सा कोई कंफर्टर वगैरह लेकर सो रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, मौसम आपने कहा बहुत बेहतरीन है, आई एग्री। मौसम ऐसा होता है कि बस लगता है कि इतने गहरे बादल छाए हुए हैं, अब बारिश हुई, लेकिन होता क्या है, बारिश नहीं हो रही है। अब कराची में ये बारिश नहीं हो रही है, तो भाई अब इस पे क्या कह सकते हैं?
چلیں جی اب آپ کو پھر خبر دے دیتے ہیں. بارش تو ہوئی نہیں لیکن خبر ایک بڑی اچھی ہے ہمارے پاس. آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ میں پہلی بار منتخب ہونے والی پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹیرین بسمہ آصف نے اپنی پہلی تقریر کی ہے اور اس میں اردو اور پنجابی زبان کا استعمال بھی کیا ہے جس نے سب کو حیرت انگیز کر دیا. ذرا آپ بھی سنیں. To be the first Pakistani and Punjabi elected to the Queensland Parliament. I am proud to speak 3 languages of my family and ancestors, Urdu, Punjabi and Hindi. Faiz Ahmed Faiz نے فرمایا نئے زمانے کے توقع میں ہم نے دلوں میں ایک سپنے کی بنیاد رکھی. میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں ایک ایسا مستقبل دیکھوں جہاں ہم سب کو بہتر زندگی بنانے کا موقع ملے. ساڈے پنجابیاں دے دل بہت بڑے ہوندے نے. سانوں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے وڈیاں دی عزت کرو, انہاں نال سکھو, اپنے بچیاں دے فیوچر لے جو کر سکتے ہو کرو, سب دی عزت کرو. اس لیے لنگر بھی بندا ہے. پنجابی یہ نہیں دیکھتے کہ تسی کتھوں آئے ہو کتھے جا رہے ہو, بس یہ دیکھتے ہیں کہ سب انسان ہے نے تے سب دی عزت ہے. سو یہ وہ پاکستانی ہے جو کہتے ہیں نا اپنی روٹس نہیں بھولتے ہیں اور فخر ہے اپنی زبانوں پہ. اور کتنی اچھی اردو بھی شستہ بول رہی تھی اور پنجابی بھی اچھی بول رہی تھی. بڑی بات ہے جی کہ آسٹریلیا کی جی پارلیمنٹ میں رکن ہوئی ہے پہلی پاکستانی, پہلی تو نہیں لیکن ہاں پہلی بار منتخب ہوئی ہے پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ بسمہ, تو ان کو کانگریچولیشن کہتے ہیں. سو ول ٹیک اے شارٹ بریک اور شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کیونکہ اب اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے, لیکن 14 اگست آ رہی ہے اور 14 اگست صرف جشن ہی نہیں ایک نیا مشن بھی ہے, یعنی کہ آؤ مل کر بنائیں پاکستان. سو یار بھائی زندگی پر 14 اگست کو آ رہی ہے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن جو دیکھنا آپ ضرور نہ بالکل جی. اور اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے بہت اسپیشل مہمان ہوں گے, سیلیبریٹیز ہوں گے جو بات کریں گے 3 بنیادی مسائل پہ, صحت, تعلیم اور مالی استحکام. تو اگر آپ کو ان ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں یا پھر آپ لائیو ٹرانسمیشن میں کال بھی کر سکتے ہیں. تو آؤ مل کر بنائیں پاکستان. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.